الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبدالقیس کے وفد میں شامل تھے کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ ابو داؤد مشکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ غایت درجہ فرحت و لذت کے ساتھ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کبھی کسی قسم کی حریر یا ریشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھی۔ ان کے شاگرد نے جس کے سامنے بیان کیا گیا اسی شوق سے عرض کیا کہ میں بھی ان ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، اور مصافحہ کی حدیث کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس حدیث میں مسلسل مصافحہ ہوتا آیا ہے۔ خصائل نبوی، یعنی ہر استاد جب اپنے شاگرد کو یہ حدیث پڑھاتا ہے تو شاگرد استاد سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مسلسلات نامی حدیث کی کتاب لکھی ہے جو آج پڑھائی بھی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اس میں یہ حدیث آتی ہے تو حدیث پڑھانے کے بعد پھر شاگرد اپنے استاد سے ملاقات کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے حدیث کے نقل کے وقت جو بعض کیفیات، بعض حالات ضبط ہوئے ہیں وہ آج بھی محدثین نے اس کو باقی رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو آپس میں معانقہ کیا کرتے تھے۔ طبرانی الترغیب والترہیب للمنذری۔ اس سے معلوم ہوا کہ معانقہ کا وقت، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ جب سفر سے آئے تو معانقہ ثابت ہے، یا طویل زمانہ گزر گیا ہو ملاقات ہوئے تو معانقہ ثابت ہے۔ ہمارے معاشرے میں معانقہ کے بارے میں بہت افراط اور تفریط ہے۔
پاس میں بیٹھے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں، پاس میں بیٹھے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، اور کوئی خاص موقع پر مثلا شادی کے موقع پر معانقہ کرتے ہیں، یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو معانقہ کرتے ہیں، یہ بظاہر مشکل ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما جب مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچے، ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ چومنا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا، الادب المفرد، برکت کے طور پر۔ ہدیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادو تحابو، آپس میں ہدایہ اور تحائف کا تبادلہ کرتے رہو کہ باہمی محبت بڑھے۔ بخاری الادب المفرد، یعنی ایک نے ہدیہ دیا تو دوسرا بھی اس کو ہدیہ دے، دونوں طرف سے ہدیے کا رواج ہو تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، دل کا میل صاف ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو ہدیہ کا طالب نہ ہو، ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گی۔ لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو کچھ بدلہ دیا جائے، اور اگر بدلہ دینے کو میسر نہ ہو تو اس کی ثنا و صفت ہی بیان کرو، اور لوگوں کے روبرو اس کے احسان کو ظاہر کر دو، اور ثنا و صفت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اور جب محسن کا شکریہ ادا نہ کیا تو خدا تعالی کا شکر بھی ادا نہ ہوگا، اور جس طرح ملی ہوئی نعمت کی ناشکری بری ہے، اسی طرح نہ ملی ہوئی چیز پر شیخی بگھارنا کہ ہمارے پاس اتنا آیا، یہ بھی برا ہے۔ مسند احمد، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی تمہاری خاطرداری کو خوشبو، تیل، دودھ یا تکیہ پیش کرے کہ خوشبو سونگھ لو یا تیل لگا لو، دودھ پی لو یا تکیہ کمر سے لگا لو، تو قبول کر لو، انکار و عذر مت کرو، کیونکہ ان چیزوں میں کوئی لمبا چوڑا احسان نہیں ہوتا جس کا بار تم سے نہیں اٹھ سکتا ہو اور دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔